رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب وہ اس گاؤں کے سنسان بس سٹاپ پر اترا۔ بھری بس سے یہاں اترنے والا وہ اکلوتا مسافر تھا۔ گاڑی اسے اتار کر آگے بڑھ گئی تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جہاں تک نظر کام کر رہی تھی وہاں صرف کھیت اور اکا دکا درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا مگر پھر بھی دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ عام طور پر سردیوں کی نسبت گرمیوں کی راتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے انسان رہتے ہی نہیں ہیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ رات 9 بجے تک یہاں تانگا مل سکتا ہے، اس لیے وہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ بصورت دیگر اسے 7 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا۔ موبائل بھی ایجاد نہیں ہوا تھا ورنہ وہ کال کر کے اپنے کسی کزن کو ہی بلا لیتا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک لمبا کش کھینچ کر چل پڑا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس صرف ایک چھوٹا بیگ تھا جس میں ایک عدد مٹھائی کا ڈبہ سمیت اس کے 3-4 سوٹ تھے۔ چھوٹی موٹی دوسری چیزیں بھی تھی جو اس کے گھر والوں نے اس کی پھوپھی کے لیے دی تھی۔ یہ 15-20 سال پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ صبح نکلا تو جلد ہی تھا، مگر ایک تو سفر زیادہ تھا، دوسرا گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے رات ہو گئی۔ شہر سے یہاں تک بس 2 ہی گاڑیاں آتی تھیں، جن میں سے ایک تو پہلے ہی چلی گئی تھی اور دوسری شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اسے شام والی گاڑی ملی تھی جو راستے میں خراب ہو گئی، لیکن مکینک شہر سے لانا پڑا، جس کی وجہ سے وقت بہت ضائع ہوا، اور پھر ایسا ذریعہ نہیں تھا جس پر بیٹھ کر وہ یہاں تک پہنچ سکے، اس لیے سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیگ کاندھے پر لٹکائے سگریٹ کے کش لگاتا ہوا سست روی سے چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا 3 کلومیٹر کا سفر اسے پیدل ہی طے کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح کا یہ علاقہ تھا شاید اسے یہاں اس وقت کوئی سواری ملتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتی۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد چھوٹا سا ایک گاؤں آیا تھا، مگر یہ اس کی منزل نہیں تھی۔ اسے ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا تھا اور یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی، اور وہ بھی پیدل۔ گاؤں میں پھرنے والے آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے اس نے گاؤں کے اندر سے گزرنے کی بجائے باہر والے راستے کو ترجیح دی۔ اتنا تو یاد تھا کہ اس کے بعد ایک اور گاؤں آنا ہے، پھر 3 کلومیٹر کے بعد اس کی پھوپھو کا گاؤں آنا ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ پھوپھو آپ نے بھی رہنے کے لیے دنیا کے آخری سرے کو ہی چنا ہے۔ چلتے چلتے بڑبڑایا۔ ٹانگوں میں ہلکی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ کامران ہمت نہیں ہارنی، ابھی بہت سفر باقی ہے، اس نے خود سے کہا، اور جیسے تیسے چلتا رہا۔ دور سے نظر آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ راستے میں پڑنے والا دوسرا گاؤں آنے ہی والا ہے۔ ان روشنیوں پر نظریں جمائے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے چلتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بس اسٹاپ سے لے کر اب تک کچھ پل کے لیے وہ صرف 2 جگہ رکا تھا۔ گاؤں کی روشنی اب بھی بہت دور لگ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کو بیٹھ تو گیا تھا مگر اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہیں زمین پر بیٹھ کر سرہانہ بنا کر سو جائے، مگر وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلنا ہی تھا، تبھی سفر کٹ سکتا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی دائیں طرف سے اسے کسی چیز کی بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دل کی دھڑکن خود بخود بڑھ گئی تھی۔ اندھیری رات تھی، اس سے چند قدم آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور ایک بار پھر چل پڑا۔ دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ انسان کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ ہی یاد آتا ہے، اور انسان ایسا خود غرض ہے کہ اللہ کو صرف مصیبت میں ہی یاد کرتا ہے۔ کامران کو بھی جو کچھ یاد تھا سب پڑھ لیا اور اب اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرتے چلنے لگا۔ اللہ کے نام سے دل کو کافی حد تک ڈھارس ہوئی تھی۔ دوسرا گاؤں قریب آ گیا تھا۔ کامران کو اس گاؤں کے اندر سے ہی گزر کر جانا تھا کیونکہ اس کے چاروں طرف کھیت تھے۔ راستہ صرف گاؤں کے اندر سے ہی گزرتا تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے کامران نے کتوں سے بچنے کے لیے ایک لکڑی اٹھا لی تھی۔ اللہ کے مختلف مقدس ناموں کا ورد کرتا ہوا گاؤں میں داخل ہو گیا۔ کہیں کہیں کسی گاؤں کے باہر کوئی زرد سا بلب روشن تھا۔ کامران کو کسی گھر کے باہر لوگ بھی سوتے ہوئے نظر آئے۔ گاؤں دیہات میں گرمیوں میں عموماً لوگ باہر ہی سوتے ہیں۔ وہ 2 گلیوں سے گزر کر اب قدرے ایک کھلے بازار میں آ گیا تھا۔
एक तरफ 2-3 कुत्ते लेटे हुए थे। इंसानी कदमों की आहट पाकर इनमें से एक ने सर उठाकर कामरान की तरफ देखा। कुत्ते को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर कामरान चौकन्ना हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता लकड़ी को देखकर इस पर हमला करते। हाथ में पकड़ी लकड़ी को इसने छुपा लिया था। कुत्ता कामरान की तरफ देख रहा था, मगर दूसरी तरफ से कोई रद्दे अमल ना पाकर इसने दोबारा सर जमीन पर रख दिया। कामरान कुत्ते पर नजरें जमाए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर इसे तसल्ली हो गई। इसकी मंजिल अब भी तकरीबन 2-2.5 किलो दूर थी। अगरचा इसकी टांगे अब जवाब दे चुकी थी, मगर मसला ये था कि यहाँ इसका कोई जानने वाला नहीं था जिसके पास वो रात गुजार सकता। हिम्मत करो कामरान, मंजिल करीब है, इसने खुद से कहा और उठ खड़ा हुआ। ऐन इसी लम्हे इस मकान का वही बोसीदा दरवाजा खुला और इसमें से एक जवान लड़की निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती कामरान के करीब पहुंच गई। आप कौन हैं और रात के इस पहर क्या कर रहे हैं? लड़की ने करीब आते ही कामरान से पूछा। 16-17 साल की वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने आम सादा से कपड़े पहन रखे थे। मुझे इस गांव में जाना है, कामरान ने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी कामरान की नजरें इस लड़की के पाँव की तरफ चली गई। दौड़ो नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। कामरान की नजरों का मतलब समझते हुए लड़की ने मुस्कुराकर कहा। कामरान शर्मिंदा सा होकर मुस्कुरा दिया। आप कहाँ से आए हैं? लड़की ने दूसरा सवाल किया। कामरान ने इसे अपने शहर का नाम बताया और ये भी कि इस गांव में इसकी फूफो रहती है जिससे वो मिलने यहाँ आया था। वो गाड़ी खराब होने की वजह से लेट हो गया। इस गांव की लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ती थीं। इनमें से एक लड़की मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त आफिया भी थी। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, कई साल हो गए इसे देखा ही नहीं। लड़की ने अजीब से दुख भरे लहजे में हसरत से कहा। आफिया तो मेरी कजन का नाम भी है, कामरान ने अचानक कहा और अपनी फूफो का नाम बताकर पूछा। ओ आफिया वही तो नहीं? कामरान की फूफो का नाम सुनते ही लड़की की आंखों में चमक सी उभरी। हाँ हाँ बिल्कुल वही है, इसके अब्बू का नाम भी यही था। आप इसके कजन हैं? हाँ मैं इसका कजन हूँ, कामरान ने कहा और साथ ही इसका नाम भी पूछ लिया। मेरा नाम सोबिया है। हैरत की बात ये थी कि वो काफी देर से यहाँ खड़ी इससे गुफ्तगू कर रही थी, जैसे इसे कोई जल्दी नहीं है और ना ही इसे घर वालों की तरफ से कोई मसला है। आप ऐसा करें, हमारे घर रात गुजार लें, सुबह होते ही चले जाना। वैसे भी आपने काफी सफर पैदल तय किया है, थक गए होंगे। मैं वहाँ खड़ी देख रही थी जब आपको कुत्तों ने घेरा था। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं छुप कर देख रही थी। सोबिया के आखिरी अल्फाज पर कामरान को हंसी आ गई। लड़की की ऑफर बुरी नहीं थी। कामरान सोचने लगा कि वाकई पैदल चलकर तो वो बहुत थक चुका है, मगर यूं किसी अजनबी लड़की के घर में रात गुजारना भी ठीक नहीं था। शायद इसके घर वालों को ये बात अच्छी न लगे। कामरान ने सोचा और अपने ख्यालात का इजहार इस लड़की से भी कर दिया। घर में सिर्फ मेरी माँ है, लड़की ने कहा तो कामरान को मजीद हैरत हुई। आप मेरी दोस्त के कजन हैं तो मेरे लिए भी अजनबी नहीं रहे। लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि कामरान को अपने सवाल का जवाब मिल गया। लड़की ने हमदर्दी में कामरान को रात गुजारने का कहा था ताकि इसे मजीद कोई परेशानी न हो। सुबह आराम से यहाँ से जा सकते हैं। कामरान ने एक पल सोबिया की ऑफर पर गौर किया और फिर अपना बैग उठाकर इसके साथ चल पड़ा। मजीद 2 किलोमीटर का सफर तय करने की बजाय बेहतर था बाकी बचने वाली रात वो यहाँ गुजारकर सुबह होते ही आगे रवाना हो जाता। घर में दाखिल होते ही कामरान को शदीद हैरत हुई। एक कमरे के आगे छोटे से सहन में 2 चारपाइयां बिछी हुई थी, जिनमें से एक पर कोई वजूद चादर ओढ़े सो रहा था, जबकि दूसरी खाली थी जो शायद सोबिया की थी। कामरान को हैरत इस बात पर हुई थी कि घर बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ एक अरसे से कोई रहता ही नहीं है। इकलौते कमरे का दरवाजा भी गायब था। आप इस पर लेट जाएं। सोबिया ने एक तरफ पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कामरान से कहा। कामरान को लगा कि घर में ये दोनों ही रहती हैं और शायद इनका जरिया माश भी नहीं है। गुर्बत की वजह से घर का ये हाल है। कामरान ने बिना कोई सवाल किए अपना बैग जमीन पर रखा और चारपाई के ऊपर लेट गया। आपको भूख तो नहीं लगी? सोबिया को शायद ख्याल आया कि कामरान भूखा होगा। कामरान को अगरचे भूख महसूस हो रही थी, मगर घर की हालत और वक्त की वजह से वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से रात के इस वक्त ये लोग तंग हों। बेटी कौन है? अचानक सोबिया की माँ ने मुंह से चादर हटाकर पूछा। अम्मी वो मुसाफिर है,
اسے دوسرے گاؤں جانا ہے۔ میں نے کہا رات ہو گئی ہے، ہمارے گھر گزار لیں، صبح چلے جانا۔ صوبیہ نے اپنی ماں کو جواب دیا، اچھا کیا بیٹی، شاید یہ ہمارے کام آ جائے۔ صوبیہ کی ماں نے کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔ کامران صوبیہ کی والدہ کے الفاظ شاید ہی ہمارے کام آ جائے سن کر چونکا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ کامران صوبیہ سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں، امی نے تو بات تفصیل سے اسے بتا دی۔ کامران کی بات سن کر اس کا کزن اور دونوں دوست اچھل پڑے۔ وہ دونوں کامران کو ایسے گھور رہے تھے جیسے انہیں اس کی دماغی توازن پر شبہ ہو گیا ہو۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کامران نے حیرت سے پوچھا تو جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر کامران کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اس کے کزن نے بتایا کہ کامران جس کی تم بات کر رہے ہو وہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ اس گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھی۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھے مگر دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھے انسان تھے۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی کئی گھر ہیں اور سب بہت اچھے ملنسار لوگ ہیں۔ صوبیہ اور اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ ایک رات کسی کو بنا بتائے پتہ نہیں وہ دونوں کہاں چلی گئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات ان کو اسی گھر میں دیکھا ہے؟ کامران کے کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کامران نے اسے صوبیہ کی عمر اور خد و حال بھی بتائے۔ اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں بالکل وہ ایسی ہی تھی، اس کے دوست نے جوش سے کہا۔ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چل پڑے۔ وہاں سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کامران نے گھر کا جو نقشہ ان کو بتایا تھا ہو بہو ویسا ہی تھا۔ چارپائیاں اب بھی ویسی ہی پڑی تھی۔ ذہن میں کئی سوال لیے وہ تینوں واپس آ گئے۔ البتہ کامران کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ صوبیہ نامی وہ لڑکی اگر چڑیل نہیں ہے تو انسان بھی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس رات صوبیہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے کب سے دیکھ رہی ہے مگر آگے نہیں آئی کیونکہ اسے کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ کامران نے اپنے کزن عافیہ کو ساری بات بتائی تو وہ بھی اچھل پڑی۔ بالکل بھائی، صوبیہ نام کی ایک عیسائی لڑکی ہمارے ساتھ پڑھتی تھی اور کئی سال پہلے وہ جب کئی دن سکول نہیں آئی تو ٹیچر نے اس کے اسکول کے چوکیدار کو بھیجا تھا۔ چوکیدار کے مطابق صوبیہ اور اس کی ماں پرسرار طور پر لاپتہ ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ہی گھر میں ملی ہے، شاید وہ واپس آ گئی ہو۔ عافیہ نے اپنا خیال پیش کیا مگر کامران جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی ہوتی تو ان کے گھر کی حالت ویسی نہ ہوتی اور وہ دن میں بھی انہیں ملتی۔ اس کے گاؤں والوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس کہانی کا پتہ لگا کر رہیں گے۔ اگلی رات وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ اس کے گھر سے نکلا اور صوبیہ کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے صبح ہو گئی مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسے صوبیہ نظر نہیں آئی تھی۔ اگلی رات وہ پھر وہیں موجود تھا۔ رات 12:30 کا وقت ہوگا جب کامران کو صوبیہ کے گھر کے پاس سفید سا ایک سایہ نظر آیا۔ کامران فوراً اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کامران صوبیہ کو پہچان چکا تھا۔ صوبیہ اسفاد چہرہ لیے کامران کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ کون ہو آپ؟ کامران نے قریب پہنچتے ہی کہا، میرے پیچھے آ جاؤ، صوبیہ نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ کامران نے ایک پل سوچا، صوبیہ کے پیچھے چل پڑا۔ کامران صوبیہ کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا کہ کون ہے؟ امی کامران ہے۔ صوبیہ کا جواب سنتے اس نے پھر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ صوبیہ نے اسے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ کامران بھی حیران تھا، اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہاں ہیں، صوبیہ نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ کامران کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے چونک کر صوبیہ کو دیکھا، وہ زمین کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کامران کو دیکھا اور بتانا شروع کیا، کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہی تھی کہ اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر آئے اور ہم دونوں ماں بیٹی کو جگانے سے پہلے ہی قابو کر کے رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ تینوں لڑکے اسی گاؤں کے ہی رہنے والے تھے اور چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔
ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی قیمتی چیز نہیں تھی اور وہ میرے لیے ہی آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پر اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوس مٹائی۔ اس دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا تھا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سارے گاؤں کے سامنے ان کو ذلیل کروں گی، اور شاید یہ بات وہ بھی جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ میری ماں کی آنکھ کھلی تو وہ ہمارے کمرے کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کے قریب پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، مگر وہ ایسے گزر گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط دھواں نما تھا۔ اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا، مگر نہ کسی کو میں نظر آتی تھی اور نہ ہی ان کو میری آواز سنائی دیتی تھی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آئی تھی، تو میں نے سوچ لیا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی، اور اگر آپ ہمارا کچھ کر سکے تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں روز ان کو دیکھتی ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کامران نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلائیں، پولیس کے پاس جائیں اور ان کو ساری کہانی سنا کر ان لوگوں کو پکڑوا دیں۔ میں خود پولیس میں ہوں، میں نے گویا انکشاف کیا۔ صوبیہ نے بے یقینی سے کامران کو دیکھا، جیسے اسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ واقعی؟ صوبیہ کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں، مگر یہ پھر بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ہم ثابت کر سکے کہ وہ تینوں قاتل ہیں۔ اور اگر میں آپ کی سنائی ساری کہانی سنا بھی دوں تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ کامران کی باتیں سن کر صوبیہ کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، کامران نے صوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن کامران یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہو گئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملے۔ ایک صبح صوبیہ کے گھر کے باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں مل گئیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ ان سے انتقام لیا گیا ہے، اس کی ماں کی روح نے مارا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے اسے مار کر ان کے گھر میں ہی دبا دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے صوبیہ کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی۔ وہاں سے 2 ڈھانچے ملے تھے جنہیں عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ کامران کئی ماہ بعد دوبارہ اپنی پھپھو سے ملنے آیا تھا۔ صوبیہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر اس گھر کی طرف اٹھ گئی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور کامران یہ بات جانتا تھا کہ صوبیہ اسے کبھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے انصاف مل گیا تھا۔ کامران نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا، اور پھر ایک رات کامران نے ان کو اس رات کا سارا واقعہ ہو بہو سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، مگر وہ یہ کامران لیٹ ہو جائے اور صوبیہ سے ملے۔ بعض اوقات جو کام بظاہر کسی ایک کے لیے برا ہوتا ہے، وہی کام دوسرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے، وہی اللہ بہتر جانتا ہے۔